يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي هجر. درود بھیجے مل کے محمد آل محمد پر. اس سے بہتر انداز سے آل محمد پہ درود بھیجیے. کامیاب ہے ہر وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہو گیا. سبب کامیابی سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس مطہر طیب طاہر ذکر ہے. ایک شخص نے میرے مولا کی خدمت میں پہنچ کر ایک سوال کیا. مولا ہم اپنی فریضہ نمازوں میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد کون سا سورہ پڑھا کریں. براہ راست شروع ہو گیا ہم وقت چونکہ تیزی سے ہم مسلسل ہو جائیں گے مغربین سے تو اسی ذیل میں دو باتیں محفوظ کیجیے گا. سوال واضح ہو گیا. شخص آیا مولا کے پاس. یہ تو سب جانتے ہو نا شرعی مسئلہ کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد اختیار ہے کوئی بھی سورہ پڑھ لو. ٹھیک ہے اختیار ہے کوئی بھی سورہ پڑھو. تو ایک شخص آیا کہنے لگا مولا کون سی سورہ پڑھا کروں سورہ الحمد کے بعد. تو امام نے فرمایا اب یہی فقرہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کتنا آمادہ ہے. امام نے فرمایا اقرؤوا فی فرائضکم سورۃ الحسین. اپنی فریضہ نمازوں میں سورہ حسین کی تلاوت کیا کرو. اب آپ بہت سارے احباب شاید پریشان ہو جائیں. کہا سورہ حسین اس نام کا کوئی سورہ نہیں. اس نے بھی سوال کیا مولا قرآن میں اس نام کا کوئی سورہ نہیں. تو میرے مولا نے فرمایا سنو ہم محمد و آل محمد کا گھرانہ سورہ والفجر کو سورہ حسین کہتا ہے. سورہ والفجر کو سورہ حسین کہتا ہے. میرے دوستوں میرے عزیزوں اسی سورہ والفجر کی ابتدائی آیات کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے اور اسی مالک سے توفیقات مانگتے ہوئے جس کے نام سے یہ سورہ منسوب ہے چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں اس سورہ کی ذیل میں پیش کر سکوں. اس کی ابتدا شاید کہ میرے دوستوں کے ذہن میں نہیں ہو لیکن اس کی انتہا سب کے ذہن میں ہے. ابتدا کیا ہے والفجر واللیال عشر. بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر واللیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی حجر. یہ ابتدا ہے. ممکن ہے کسی کے ذہن میں نہیں ہو. انتہا سب کے ذہن میں ہے. ٹھیک میں شروع کروں گا آپ ساتھ ہو جائیں گے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی الجنۃ. اے اطمینان رکھنے والے نفس آ جا نہیں واپس آ جا.
اب مجھے ان دوستوں کو بھی سمجھانا پڑے گا، آ جا نہیں واپس آ جا۔ آپ امام باڑے میں واپس نہیں آئے ہیں، امام باڑے میں آئے ہیں، یہاں سے واپس گھر جائیں گے۔ پتہ چلا حسین زمین کا رہائشی نہیں، وہاں کا رہائشی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا حسین ابن علی، جب دل خوش ہوا کرے نا ایک دعا ضرور مانگا کرو، اللہم عجل لولیک الفرج۔ جب دل فضائل پہ جھومنے لگے تو دعا مانگا کرو، اللہم عجل لولیک الفرج، مولا کے ظہور کی تعجیل مانگا کرو۔ خدا کی قسم مومنین کے لیے فرحت ہے، آسانیاں ہیں سرکار کے ظہور میں۔ پہنچ رہا ہے دوستوں تک پیغام؟ تو کریم کربلا کا معاملہ ہی مختلف ہے دوستوں۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا میرے چھٹے امام کی بارگاہ میں، کہتا ہے مولا اولستم کلکم سفن النجا، کیا آپ سارے کے سارے نجات کا سفینہ نہیں ہیں؟ مولا نے فرمایا کلنا سفن النجا، ہم سارے کے سارے نجات کا سفینہ۔ کہا پھر آپ کے جد، آپ کے نانا نے، آپ کے جد نے صرف حسین کے لیے کیوں کہا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات؟ تو امام نے فرمایا سنو، کلنا سفون النجا، ہم سارے کے سارے نجات کا سفینہ ہے، وَأَمَّا سفینۃ الحسین اوسع وَأَسْرَ مِنَّا، لیکن حسین کا سفینہ ہم سب سے زیادہ تیز بھی ہے، بڑا بھی ہے۔ جو ابھی بھی نہیں پہنچا اس کے لیے شعر پڑھتا ہوں، جانا ہے خلد جس کو یہاں آ کے بیٹھ جائے، مجلس نہیں ہے یہ سفینہ حسین۔ اللہ اللہ اکبر۔ میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں۔ مجلس نہیں ہے یہ سفینہ حسین۔ کریم کربلا کے معاملات ہی مختلف ہیں دوستوں۔ بس قدم بڑھاؤ، وہ بینائی مانگو جو معرفت سے لبریز ہو۔ چلے پتہ بھی دیتا ہوں، اور ایسی بینائی جو بامعرفت ہو۔ جملہ کہوں گا کیونکہ بہت سے ایسے چہرے میرے سامنے موجود ہیں کہ جن پہ میں اعتماد کر سکتا ہوں کہ وہ یقیناً پہنچیں گے۔ فقرہ کہتا ہوں، بینائی مانگو، چشم مانگو، لیکن بامعرفت، بامعرفت۔ اور ایسی بینائی جو بامعرفت ہو، وہ پتہ ہے حسین کی بارگاہ میں مفت بٹی ہے۔ جو حیران بیٹھا ہے، بس اس بینائی کے بٹنے کی ایک شرط ہے، جملہ کہہ رہا ہوں، ایک شرط ہے کہ چراغ بجھا ہوا ہو۔ یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، چراغ بجھا ہوا ہو۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ بینائیاں کریم کربلا کی بارگاہ میں مفت بٹتی ہیں۔ یعنی دیکھ لیجئے، میرے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مولا نانا کی مسجد میں داخل ہوا اور مولا نے اپنے ایک صحابی سے، ساتھی سے کہا کہ جاؤ، یہ جتنی مسجد چھلک رہی ہے لوگوں سے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، سل عن الناس هل یرونی، ان سے پوچھو کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ مولا مسجد میں ہیں اور اپنے ساتھی سے فرما رہے ہیں، اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے پوچھو کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ مولا مسجد میں ہیں، مسجد میں ہیں۔ صحابی سے کہا کہ جائیے ان سے پوچھئے انہوں نے مجھے دیکھا ہے۔ صحابی بھی وہ جو مولا کی پوری معرفت رکھے، یعنی اس نے یہ نہیں کہا مولا آپ مسجد میں، پھر میں ان سے جا کے پوچھوں نا، حکم مولا ملا چلا۔ ایک سے پوچھا بھائی امام کو دیکھا ہے؟ مولا مسجد میں، نمازی بھی مسجد میں، لوگوں سے مسجد چھلک رہی ہے، کہا امام کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں 2 ساعت قبل دیکھا تھا، مولا مسجد میں ہیں۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ 2 ساعت قبل دیکھا۔ دوسرے کے پاس گیا، مولا کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا 1 روز پہلے دیکھا تھا۔
تیسرے پوچھا مولا کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا 5 سال پہلے دیکھا تھا۔ بابی یہ ماجرا چل رہا تھا، اچانک سے کسی کے عصے کے سہارے سے مسجد میں آنے کی آواز آئی۔ یعنی ایک نابینا وہ ہوتا ہے کہ جس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں روشنی نہیں ہوتی، ایک نابینا وہ ہوتا ہے جس کی آنکھیں سلی ہوئی ہوتی ہیں۔ میں شکر گزار ہوں جو بھائی پہنچ رہے ہیں۔ ایک نابینا وہ ہوتا ہے جس کی آنکھیں سلی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے نابینا کو عربی زبان میں مکفوف کہتے ہیں، مکفوف، ٹھیک؟ تو اب وہ جو ہستی آ رہی تھی اس کا نام ہے ابو ہارون مکفوف، ایسا نابینا کہ جس کی آنکھیں سلی ہوئی تھیں، عصے کے سہارے سے مسجد کی طرف آتا دکھائی دیا۔ مولا نے ابو بصیر سے کہا ابو بصیر جاؤ جا کے اب ابو ہارون مکفوف سے پوچھو کہ اس نے مجھے دیکھا ہے۔ ابو بصیر سیدھا ابو ہارون کے پاس آئے، سلام کیا، ابو ہارون نے سلام کا جواب دیا۔ ابو بصیر نے کہا آنکھیں کیسی ہیں؟ سلی ہوئی ہیں، ایسے نابینا ہیں کہ آنکھیں سلی ہوئی ہیں، ٹھیک؟ ابو بصیر نے کہا ابو ہارون کیا امام باقر کو دیکھا ہے؟ ابو ہارون عصے کے ذریعے سے اپنی کمر کے خم کو سیدھا کر کے کہتا ہے ابو بصیر اندھا سمجھ کے مذاق کیوں کر رہا ہے؟ جو خاموش بیٹھے ہو خدا جانے کیوں۔ اللہ اکبر۔ ابو بصیر اندھا سمجھ کے مذاق کیوں کر رہا ہے؟ اب لیسا ہو الواقف، یہ تیری پشت پہ کون کھڑا ہے؟ تو میرے دوستو جن کی آنکھیں تھیں انہیں مولا نہیں دکھائی دیا۔ کچھ کہہ رہا ہو، جن کی آنکھ نہیں تھی اسے مولا دکھائی دے رہے تھے۔ فیصلہ ہو گیا، اس گھرانے کو سمجھنے کے لیے بصارت نہیں بصیرت درکار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستو میں شکر گزار ہوں، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، میں شکر گزار ہوں۔ اس گھرانے کو سمجھنے کے لیے بصارت نہیں بصیرت درکار ہے، بصیرت چاہیے، ہاں۔ اور ایسی بینائی کے بارے میں نے کہا تھا حسین کی بارگاہ میں مفت بٹتی ہے۔ شرط کیا ہے؟ چراغ بجھا ہوا ہو، ہاں۔ وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں حسین کے ساتھی، نہ مقام مصائب نہیں ہے، وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جو دنیاوی آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا۔ نہیں پہنچے بھائی؟ ایسا ہوا کیا؟ مجھے ایک بات بتاؤ نا، کہ ہر کوئی کہہ رہا تھا مجھے اجازت دے میں مرنے جاؤں گا، پہلے مجھے اجازت دے میں جاؤں گا، مجھے اجازت دے میں جاؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کریم کربلا نے اپنے ساتھیوں کو وہ کچھ دکھا دیا تھا، بتایا نہیں دکھایا۔ پھر کہہ رہا ہوں بتایا نہیں دکھایا تھا، کہ جو دنیاوی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، جس کو ابھی بھی سمجھ نہیں آتا۔ میرے زمانے کے امام کا فقرہ ہے جو دلیل ہے۔ میرے مولا نے کہا میرا سلام ہو حسین کے ان ساتھیوں پر جن کی آنکھوں سے حسین نے حجابات کو اٹھا لیا تھا، جن کی آنکھوں سے کریم کربلا نے حجابات کو اٹھا لیا۔ یہی تو سبب ہے کہ جنہوں نے کربلا کو عقل کے گدوں سے سمجھا انہیں کربلا سمجھ نہیں آئی، اور نہ کبھی آئے گی۔ اس لیے کہ کربلا کا تعلق عینق عرفان سے ہے۔ جو معرفت کی عینک رکھتا ہے وہی کربلا کو سمجھے گا۔ صاحب اس سرزمین کی بات میں کر رہا ہوں، ابھی تو میں شہر کربلا کی بات کر رہا ہوں، ابھی حسین پہ تو آیا ہی نہیں، ابھی تو حسین کے شہر کی بات کر رہا ہوں، جس شہر کے بارے میں میرے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، مولا کا فرمان مقدس ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اللہ نے ارض کعبہ سے 24,000 نوری سال قبل ارض کربلا کو خلق کیا تھا۔ 24,000 لائٹ ایئرز بیفور، نوری سال قبل ارض کربلا کو خلق کیا تھا۔ اب سوچو یہ شہر حسین ہے، جاؤ سرچ کرو جا کے، کیپیسٹی دیکھو زمین کربلا کی گوگل پہ کیپیسٹی کتنی ہے؟ 14 سے 16 لاکھ افراد کی کیپیسٹی ہے کربلا کی زمین کی، گوگل پہ سرچ کرو کتنی؟ 14 سے 16 لاکھ افراد کی کیپیسٹی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک؟ یوم اربعین کتنے موجود ہوتے ہیں؟
بڑا گھبرا کے سنا. میں نے کوئی مسٹری تو بیان کی نہیں ہے, میں نے بڑی سیدھی بات کی ہے. کتنی کیپیسٹی ہے؟ 14 سے 16 لاکھ والی کیپیسٹی والی زمین پر کتنے افراد موجود ہیں؟ یوم اربعین. میں کہتا ہوں 4 کروڑ نہ مانو, 1 کروڑ مان لو, میرا گھر اس میں بھی پورا ہے. ہاں, جو ابھی تک خاموش ہے اس کو جوڑنے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں. 1 کروڑ آدمی یوم اربعین. اگر فضا سے دیکھو گے نا کربلا کا منظر یوم اربعین کا, تو کوئی ٹھہرا ہوا نظر نہیں آئے گا, سب چلتے ہوئے دکھائی دیں گے. یا حسین, اس لیے بھائی میں نے بولا تھا, دیکھو یاد رکھو کربلا انڈسکورڈ مسٹری کا نام ہے, اور اس وقت تک یہ مسٹری حل نہیں ہوگی جب تک زمانے کے سلطان کا ظہور نہیں ہو جاتا. یہ یاد رکھنا میرے دوستوں, میرے عزیزوں. فقرہ کہہ رہا ہوں محفوظ رکھنا. 1 کروڑ آدمی کم سے کم یوم اربعین کربلا میں موجود. ایک وقت میں ایک آدمی 1 روٹی کم سے کم کھاتا ہے نہیں کھاتا؟ کم سے کم ایٹ لیسٹ 1 روٹی. 3 وقت کی کتنی روٹیاں ہو گئی؟ 3 روٹیاں ہو گئی. 1 کروڑ آدمی کی کتنی روٹیاں ہو گئی؟ ہاں, 3 کروڑ روٹیاں. میری طرف متوجہ رہو, 3 کروڑ روٹیاں ہو گئی ایک دن میں. اب اگر توجہ ہے تو فقرہ کہوں, ذرا وہ مجھے انسانی ہاتھ تو دکھاؤ جو دن میں 3 کروڑ روٹیاں پکا کے دے. اللہ اکبر. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, یہ کریم کربلا کے شہر کے معاملات ہیں, کہ حسین ابن علی کے شہر کے معاملات ہیں. زمانہ کیا سمجھے گا, زمانہ کیا درک کرے گا کہ حسین کیا ہے اور شہر حسین کیا ہے. خدا کی قسم میرے دوستوں, میرے عزیزوں, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی ادھر آپ, اللہ اکبر. فقرہ کہتا ہوں, زائر مس ہوتا ہے زری سے ابا عبداللہ کی. اچھا یہ بھی بات یاد رکھنا, گنبد کے نیچے اور زری کے اوپر, ٹھیک, گنبد کے نیچے اور زری مطہر کے اوپر. ابھی میں صرف اس پورشن میں 4000 فرشتے ہیں. نہیں سنا, اس میں میرا قصور نہیں, سنا نہیں آیا ہوں نا. 4000 فرشتے ہیں. ابھی میں نے حرم حسین کی بات نہیں کی, بین الحرمین پہ ابھی نہیں آیا, ابھی تو صرف زری اور گنبد کے درمیان کی بات کر رہا ہوں. 4000 فرشتے ہیں. ان فرشتوں میں جو ان کا سردار ہے اس کا نام ہے منصور. ٹھیک, یہ وہ ہے جو عاشور کے روز نصرت کریم کربلا کے لیے اترے تھے, اور کریم کربلا نے انہیں واپس کر دیا کہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. میں تو کچھ کہہ گیا ہوں, اب آپ اپنے اعتبار سے سوچتے رہیے گا. ٹھیک, کریم کربلا واپس کر دیا. پھر یہ جو واپس آئے اس وقت سے لے کر تا قیام قیامت اسی مقام پہ ہیں. زائرین کے لیے استغفار کرتے, ان کی نیابت میں ذریعہ مطہر کا طواف کرتے. کہ اب بھی حسینیوں کی نجات سمجھ نہیں آتی؟ پتہ نہیں بھائی, کیا اب بھی حسینیوں کی نجات سمجھ نہیں آتی؟ میرے دوستوں اگر دقیقاً دیکھو, زائر ادھر مس ہوتا ہے مولا ابا عبداللہ کی زری سے, آواز آتی ہے ادھر سے, اذن ندا بجانب العرش, عرش سے آواز آتی ہے کیا؟ عبدی, اے میرے بندے, استعنف العمل قد صرت اليوم کیوم ولدتک ام, اے میرے بندے نئے سرے سے عمل کرنا شروع کر دے, میں نے آج تجھے ویسا کر دیا ہے جیسے ابھی تو ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا. کیا چاہیے حسین کے زوار کو؟ نہیں, چلو تمہیں پوری طرح اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک فقرہ کہتا ہوں. میرے دوستوں, کریم کربلا کا معاملہ یہ ہے, سنیں گے سارے. کریم کربلا کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی سوال کرتا ہے نا تو سائل پہ ہی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خاموشی طاری ہو جاتی ہے. یہ معاملہ ہے کریم کربلا کا, سائل پہ ہی خاموشی. یعنی کریم کربلا کم سن ہے, رسول کی آغوش میں ہے, رسول محبت کر رہے ہیں حسین سے, رسول خدا محبت کر رہے ہیں حسین سے. اور عائشہ نے دیکھا, کہا کہ یا رسول اللہ اتنی محبت حسین سے.
سن لینا جملہ، اتنی محبت حسین سے۔ نبی نے سوال سنا اور نبی آخر زمان نے فرمایا سنو اے عائشہ، جو میرے حسین کی زواری کرے گا اس کو ایک حج کا ثواب ملے گا۔ اب جناب عائشہ کی حیرت بڑھی، کہنے کہ یا رسول اللہ ایک حج کا ثواب؟ چونکہ حیرت بڑھ گئی، نبی نے فرمایا میرے ساتھ کیے ہوئے ایک حج کا ثواب۔ بڑا گھبرا کے سنا ہے آپ نے، بھائی پڑھ میں رہا ہوں، بڑا گھبرا کے سن رہے ہو، کہا میرے ساتھ کیے ہوئے ایک حج کا ثواب۔ ایک مرتبہ حیرت اور بڑی، سرکار آپ کے ساتھ کیے ہوئے ایک حج کا ثواب؟ نبی نے فرمایا 2 حجوں کا ثواب۔ حیرت بڑی کا سرکار 2 حجوں کا ثواب؟ نبی نے فرمایا 10 حجوں کا ثواب۔ حیرت بڑی 10 حجوں کا ثواب؟ نبی نے فرمایا 20 حجوں کا ثواب۔ حیرت اور بڑی، کہنے کی 20 حجوں کا ثواب؟ نبی نے فرمایا 40 حجوں کا ثواب۔ حیرت اور بڑی، کہنے کی 40 حجوں کا ثواب؟ نبی نے فرمایا 70 حجوں کا ثواب۔ حیرت اور بڑی، کہنے کی 70 حجوں کا ثواب؟ نبی نے فرمایا 90 حجوں کا ثواب۔ اب جناب عائشہ خاموش ہو گئی، نبی سوال کا انتظار کرتے رہے، سوال نہیں آیا۔ نبی فرمانے لگے اے عائشہ کاش تو سوال قیامت تک پوچھتی رہتی، ثواب قیامت تک بڑھا جا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ جتنا بلند علی کا نام، نعرہ حیدری۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ کریم کربلا کے معاملات ہیں، یہ کریم کربلا کے معاملات ہیں جو یکسر مختلف ہیں۔ خدا کے قسم 14 کے گھرانے میں 13 ایک طرف ہے، حسین ایک طرف ہے، یا حسین ابن علی۔ یعنی میں اور کیا بتاؤں بھائی، جس زمین پہ پروردگار عالم نے اپنے گھر کو بنوایا، اس زمین کو آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مصائب کا آغاز کروں گا۔ جس زمین پہ پروردگار عالم نے اپنا گھر بنایا، اس زمین کو کہا مکہ معظمہ۔ میں شکر گزار ہوں جو پہنچ رہا ہے امام حسین اپنی زواری کا شرف نصیب فرمائے۔ تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں، جس زمین پہ خالق نے اپنا گھر بنایا اس زمین کو کہا مکہ معظمہ۔ جس زمین پہ خالق نے اپنے محبوب کو رکھا وہ زمین کہلائی مدینہ منورہ۔ جس زمین پہ علی ہے وہ کہلایا نجف اشرف۔ پوری تاریخ آدم و عالم میں یا اس کا عرش معلّہ ہے یا حسین کی کربلا معلّہ۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں شکر گزار ہوں یا میں شکر گزار ہوں، میں ممنون ہوں، میں شکر گزار ہوں، میں ممنون ہوں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، سوچو نا، ہے ایسا کیا پوشیدہ کربلا میں؟ اتنے مومنین کا آنا، مسلسل ادائے حسین، موسم خراب ہو، یہ جو ہائے حسین کی آواز ہے نا، یہ مادر حسین کو بہت پسند ہے۔ خدا آپ کی عزاداری کو سلامت و آباد رکھے، ماتمی سلامت رہیں، عزادار سلامت رہیں۔ 2 محرم آ گئی، عزاداروں، تاریخ کہتی ہے حسین اماں کی قبر پہ آئے ہیں اور ماں کی قبر پہ پہنچ کر حسین نے سلام کیا اور فرمایا السلام علیک یا اماں، اے اماں حسین کا سلام قبول کرو۔ کیا ماں ہے حسین کی ماں؟ قبر بی بی سے آواز آئی وعلیک السلام یا غریب العم، اے ماں کے پردیسی بیٹے، اے ماں کے غریب الوطن بیٹے،
تجھ پہ بھی ماں کا سلام. اماں حسین جا رہا ہے. میرے بیٹے میں نانا سے اجازت لے کے آئی ہوں, جہاں جہاں تو جائے گا ماں تیرے ساتھ ساتھ جائے گی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو, محلہ بنی ہاشم میں قناتیں لگا دی گئی. مسند حسین درمیان میں تھی. ایک جانب ابو الفضل عباس تھے, ایک جانب علی اکبر کھڑے تھے, ایک جانب قاسم تھے, ایک جانب اون و محمد تھے. بیویاں آتی رہیں, کنیزوں کے جھرمٹ میں محملوں میں بٹھلائی جاتی رہیں. تاریخ کہتی ہے کہ وقت گزرتا رہا, بیویاں بیٹھتی رہیں. اچانک سے ایک شور مچا. خدا تمہاری ہائے پہ رحمت نازل کرے. امام حسین تمہیں اپنی روزے کا دیدار نصیب فرمائے. اس سے بڑی دعا میرے پاس کوئی نہیں. عزاداروں, جانتے ہو اچانک سے ایک شور مچا. ایک بی بی 40 کنیزوں کے جھرمٹ میں گھر کی چوکھٹ سے قدم کا باہر رکھنا تھا. حسین نے تڑپ کے مسند چھوڑ دی. عباس تیزی سے آگے بڑھے, ایک جانب سے اون و محمد بڑھے, ایک جانب سے علی اکبر بڑھے. عباس نے بڑھ کے اپنے زانوؤں کو بٹھلا دیا. جانتے ہو عزاداروں, اون و محمد نے محملوں کے پردے کو تھام لیا. قاسم نے پھوپھی کی نالین کو ہاتھ میں اٹھایا. ایک شانے سے حسین نے پکڑا, دوسرے شانے سے اکبر نے تھاما. عباس کے زانوؤں پہ ہائے کرنے والوں, حسین کی ماں تمہیں دعا دے گی. عباس کے زانوؤں پہ پیر رکھ کے علی کی بیٹی سوار ہوئی ہے. عزادارو, راوی کہتا ہے میں کوفے کے بازار میں بھی موجود تھا, لیکن وہاں منظر عجیب تھا. ارے منادی ندا دیتے تھے اور تماشا دیکھنے والے علی ابطول کی بیٹی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو, جانتے ہو سواریاں آمادہ ہوئی, قافلہ اب جانے کو تیار ہے. آگے آگے حسین کی سواری, پھر پیچھے کچھ بنی ہاشم کے جوان, پھر اس کے پیچھے سامان سفر کی سواریاں, پھر بیبیوں کی اماریاں, پھر اس کے پیچھے سامان سفر, پھر اس کے پیچھے کچھ بنی ہاشم کے جوان, اور پھر آخر میں تمہارے عالم والے مولا جو طواف کر رہے ہیں پورے لشکر کا. تاریخ لکھتی ہے اچانک سے مولا ابو الفضل عباس نے اپنی سواری کو ایڑ لگائی. تیزی سے سامان سفر والی اماریوں کو عبور کیا, بیبیوں کی اماریوں کو عبور کیا, بنی ہاشم کے جوانوں کی سواریوں کو عبور کیا. غریب زہرا کے پاس مولا حسین کے قریب پہنچے اور کہنے لگے آقا کچھ لمحے کے لیے قافلہ روک دو. اب عباس مولا نے اس کے آگے کچھ کہا نہیں. غریب زہرا نے پوچھا عباس سب سے ودا تو لے آئے ہیں, اب قافلہ روکنے کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ کہتی ہے ابو الفضل عباس نے مڑ کے پیچھے دیکھا. بس جیسے ہی پیچھے دیکھا غریب زہرا نے بھی پیچھے دیکھا. لو جب حسین نے دیکھا تو ایک عجیب منظر تھا. کنیزوں کے جھرمٹ میں حسین کی بیمار بیٹی کمر پہ ہاتھ رکھے محلن محلن یا بھی, او بابا کچھ دیر کے لیے رک جا بابا, ارے صغرا اپنے اکبر کو دیکھ لے. بیٹی ابھی ودا لیا تھا, بابا جی چاہ رہا ہے. عزاداروں, جانتے ہو شہزادہ علی اصغر کتنے دن کے ہیں؟ کتنے دن کے جانتے ہیں؟ 18 یا 19 دن کا ہے حسین کا اصغر, اور 10 محرم کو 6 مہینے کا ہوگا اصغر. عزادارو, اب یہ قافلہ, آخری فقرہ مجلس مکمل ہو گئے, یہ قافلہ کربلا وارد ہوا. جیسے ہی کربلا پہنچا
تو کچھ لوگ آ گئے، حسین مولا نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اسے ماریہ کہتے ہیں۔ غریب زہرا نے کہا بتاؤ اس جگہ کو کچھ اور بھی کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اس کو غازریہ کہتے ہیں۔ پھر سید الشہداء نے پوچھا کیا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں۔ حسین نے کہا اور بتاؤ کیا اس سرزمین کو کچھ اور بھی کہتے ہیں؟ مجمع کے پیچھے سے ایک ضعیف برآمد ہوا، کہنے لگا یا حسین یقال لہو کربلا، حسین اس زمین کو کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا کا نام آیا، حسین نے آواز دی عباس، حسین اپنی منزل پہ آ گئے، سواریوں کو بٹھلا دو، خیموں کو لگا دو۔ اللہ دارو اس کے بعد غریب زہرا نے کہا بنی اسد کے جوانوں اپنے قبیلے کی عورتوں کو بھیج دو۔ بنی اسد کے قبیلے کی عورتیں آ گئیں۔ غریب زہرا نے کہا وہ بنی اسد کے قبیلے کی عورتوں، میں خدیجہ کا نواسا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، اگر تمہارے مرد ہمیں دفنا نہ سکے پانی بھرنے کے بہانے آنا۔ یہ جانے لگی تو کہنے لگے اپنے قبیلے کے بچوں کو بھیج دو۔ لو بچے آ گئے، حسین کہنے لگے بنی اسد کے بچوں میں سکینہ کا بابا ہوں، میں اصغر کا بابا ہوں، اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفنا نہ سکے تو کھیلنے کے بہانے آنو، اپنی مٹھیوں میں خاک ہمارے جسماں پر ڈال۔ اللہم لنول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعین لولا ذالک۔ اللہم لنول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعین لولا ذالک۔ اللہم لنول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعین لولا ذالک۔ پالنے والے اس عبادت کو مقبول فرما، ہم سب کو زواری غریب زہرا نصیب فرما۔ پالنے والے اس موذی وبا سے سب مومنین کو نجات عطا فرما۔ پالنے والے یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، سب کو معرفت مولا نصیب فرما، سب کو سیرت و کردار آل محمد پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار، ولیجا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔